اگر آپ کسی کی گرل فرینڈ ہیں تو آپ خوش قسمت ہیں، اور اگر نہیں تو پھر وہ خوش قسمت ہے۔ میرا مشاہدہ ہے کہ گرل فرینڈ بنانے کے بڑے فائدے ہوتے ہیں۔ بندہ بے شک ساری زندگی گھر میں کدو گوشت کھاتا رہا ہو، لیکن جیسے ہی اس کی کوئی گرل فرینڈ بنتی ہے وہ اچانک پیلا کھانے لگتا ہے، کپڑے بھی استری کر کے پہنتا ہے اور ہر چوتھے روز نہانا بھی شروع کر دیتا ہے۔ یہی حال لڑکی کا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے آج تک کسی ایسی گرل فرینڈ کے بارے میں نہیں سنا ہوگا جس نے اپنے بوائے فرینڈ سے نان چھولے کھانے کی فرمائش کی ہو۔ لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی فرمائش کی تو بیٹھے بٹھائے ڈی گریڈ ہو جائیں گی، لہٰذا یہ سٹارٹ ہی زنگر برگر سے لیتی ہیں۔ یہ کبھی کبھی خود بھی لڑکے کو فون کر لیتی ہیں، لیکن 1 منٹ کی گفتگو کے بعد ہی اسے احتیاطاً بتا دیتی ہیں کہ اگر میرا فون بند ہو جائے تو پلیز تم کر لینا۔ ٹھیک 1 منٹ بعد یہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک فون بند کر دیتی ہیں۔ لڑکا فوراً رنگ بیک کرتا ہے اور 15 منٹ میں اپنا 100 روپے والا کارڈ ختم کروا بیٹھتا ہے۔ اچھی گرل فرینڈ لڑکے کو کافی ساری احتیاطی تدابیر بھی سمجھا دیتی ہے، مثلاً یہ کہ جب بھی مجھ سے بات کرنی ہو پہلے کوئی عام سا لطیفہ فارورڈ کرنا، اگر میری طرف سے جواب نہ آئے تو سمجھ جانا میں میلاد میں ہوں۔ اسی طرح اگر کبھی میری بجائے گھر میں سے کوئی اور فون اٹھا لے تو فون بند نہ کر دینا، بلکہ اطمینان سے کہنا کہ یہ رشید پلمبر کا نمبر ہے۔ اور اگر کبھی میں بات کرتے کرتے اچانک فون بند کر دوں تو مجھے فوراً دوبارہ فون نہ کرنا، ہاں اگر مسڈ کال دوں تو پھر بے شک کر لینا۔ ایسی گرل فرینڈز ہمیشہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ وہ صرف آپ سے ہی بات کرتی ہیں، ورنہ ان کے پاس کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں۔ ایسے میں اگر آپ کبھی رات کے 2 بجے ان کو چیک کرنے کے لیے فون کریں تو اکثر کے فون سے یہی آواز آئے گی، آپ کا مطلوبہ نمبر پچھلے 1.5 گھنٹے سے مصروف ہے۔ اگر آپ بعد میں شکوہ کریں کہ اتنی رات کو کس سے بات ہو رہی تھی تو اس کا جواب دینے کی بجائے فوراً رونی صورت بنا کر کہیں گی، شکیل تم مجھ پر شک کر رہے ہو اپنی گڑیا پر۔ ظاہری بات ہے شکیل صاحب اس جذباتی جملے سے کہاں محفوظ رہ سکتے ہیں، لہذا فوراً گھگیا کر کہتے ہیں، کیسی بات کر رہی ہو جان، میں اپنے باپ پر تو شک کر سکتا ہوں تم پر نہیں۔ لیکن یہ الٹا شکیل پر چڑھ دوڑتی ہیں، فوراً روتے ہوئے کہیں گی، نہیں 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 تم نے مجھ پر شک کیا ہے، میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شکیل اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے، تم نے میرے اعتماد کا خون کر دیا ہے، پلیز مجھے کہیں سے زہر لا دو، میں اب زندہ نہیں رہنا چاہتی۔ اور شکیل صاحب کو فون کی بات بھول کر اپنی فکر پڑ جاتی ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ گرل فرینڈ وہ بنانی چاہیے جو کم از کم آپ جتنا ضرور پڑھی ہوئی ہو، ورنہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ایم اے پاس لڑکے کی میٹرک پاس گرل فرینڈ اکثر اس بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتی ہے کہ تم نے مجھے موبائل میں رنگ ٹونیں کیوں نہیں بھروا کے دی۔ اسی طرح وہ گرل فرینڈ جو آپ سے تعلیم میں زیادہ ہو وہ ایک اور قسم کی مصیبت بن جاتی ہے۔ فرض کیا کہ لڑکا میٹرک ہے اور گرل فرینڈ ایم اے ہے، تو اس کا ہر دوسرے دن یہی شکوہ ہوگا، خدا کے لیے نذیر کبھی تو ڈھنگ کے کپڑے پہن آیا کرو، کوٹ پینٹ کے نیچے جوگر کون پہنتا ہے۔ اب بھلا نذیر کیسے بتائے کہ اس نے جوگر پہلی دفعہ نہیں پہنے، کوٹ پینٹ پہلی دفعہ پہنا ہے۔ گرل فرینڈ کو اٹھتے بیٹھتے یہی فکر رہتی ہے کہ لڑکا اسے کوئی عام سی لڑکی نہ سمجھ بیٹھے، لہذا ہر وہ لفظ جو لڑکا سننا چاہتا ہے یہ اس پر حیرت کا اظہار کر دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر لڑکا کہے کہ جانو تربوز کھاؤ گی تو یہ آنکھیں پھاڑ کر کہتی ہے، تربوز وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد لڑکے کو تمام تر اشاروں کنیاؤں کے ساتھ سمجھانا پڑتا ہے کہ تربوز ایسا ہوتا ہے، بات سمجھ میں آتے ہی منہ بنا کر کہتی ہیں، اوہو واٹر میلن کہو نا، تربوز میں نے آج تک نہیں سنا۔ حالانکہ خدا گواہ ہے ایسی لڑکیوں کے گھروں میں واٹر میلن تو دور کی بات، تربوز بھی نہیں کھا جاتا، بلکہ ابا جی گھر میں گھستے ہی آواز لگاتے ہیں، اکڑے ایلے پھڑ دوانا فریج چ رکھ۔ اس قسم کی گرل فرینڈ کو بہت شوق ہوتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کریں۔ اب تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، ہر گرل فرینڈ کا ماما چاچا ضرور امریکہ یا یورپ میں رہتا ہوگا، اس کے باوجود 90% گرل فرینڈ کے چھوٹے بھائی کسی ڈاکٹر کے پاس ڈسپینسر ہوتے ہیں یا خیرادیے کا کام سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسی گرل فرینڈ بے شک 3 گھنٹے لڑکے کے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پارک میں گول گپے کھاتی پھریں، ہر 2 منٹ بعد ایک جملہ ضرور کہتی ہیں،
میرے ابو کو مجھ پر پورا اعتماد ہے۔ گرل فرینڈ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنے خاندان کے متعلق ہر بات چھپا جائے، تاہم وہ لڑکے کے خاندان کے بارے میں جاننے کے لیے مسلسل ٹوہ میں لگی رہتی ہیں۔ ایسی گرل فرینڈز اپنے خاندان کے ہر عمل پر ایک اچھائی کا پردہ ڈال دیتی ہیں۔ وہ اصل میں بڑی باجی کا شوہر شراب پیتا تھا، ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ اس نے 20-30 قتل بھی کیے ہوئے ہیں، اس لیے ہم نے خلا لے لی۔ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ باجی کا شوہر تو 5 وقت کا نمازی تھا، البتہ باجی 6 دفعہ گھر سے فرار ہونے کی کوشش کر چکی تھی۔ اس قسم کی گرل فرینڈز کے اگر سر میں معمولی سا درد بھی ہو تو لڑکے کو ایسے بتاتی ہیں جیسے کینسر ہو گیا، اور اس کے برعکس اگر لڑکے کو کینسر بھی ہو جائے تو ایک جملے میں اس کی تسلی کرا دیتی ہیں، شکیل دیکھنا تم جلد ٹھیک ہو جاؤ گے، اور کون آئس کریم کھانے چلتے ہیں۔ اکثر گرل فرینڈز کو نیک بننے کا بھی بہت شوق ہوتا ہے، لیکن اپنے سارے گناہ لڑکے کے کھاتے ڈال دیتی ہیں۔ شکیل دیکھو تم نے میسیجنگ کے چکر میں میری نماز ہی نکلوا دی، اور شکیل بیچارہ سوچتا رہ جاتا ہے کہ دوپہر کے 3 بجے کون سی نماز ہوتی ہے۔ ایسی گرل فرینڈز کو عموماً ایک ایسا لڑکا چاہیے ہوتا ہے جو ان کی خریداری کے دوران شاپنگ بیگ پکڑے رکھے۔ یہ ہر بور ترین شاپنگ پر اپنے بوائے فرینڈ کو ساتھ لے جاتی ہیں۔ وہ بیچارہ پہلے گرل فرینڈ کو موٹر سائیکل پر بٹھا کر بانو بازار لے کر آتا ہے، پھر شاپنگ بیگ اٹھائے لان ویل کے سوٹوں، گوٹا کناری اور لیس کی دکانوں میں ذلیل ہو کر ہانپتا ہوا موصوفہ کو اس کے گھر کی گلی کی نکڑ تک چھوڑ کر اپنا موٹر سائیکل بیچ سڑک الٹا کر لیتا ہے تاکہ تھوڑے بہت پٹرول سے اپنے گھر تک تو پہنچ سکے۔ میری سب دوستوں سے گزارش ہے کہ گرل فرینڈ بنانے سے پہلے پوری طرح تصدیق کر لیں کہ اگر آپ اس صراط مستقیم پر چل سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ فی زمانہ گرل فرینڈ رکھنا بیوی رکھنے سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ میں خود ابھی تک گرل فرینڈ کی نعمت سے محروم ہوں۔ ایک دفعہ کوشش کی تھی اور اچھی طرح سے رگڑ کے کلین شیو کی، فیشل کروایا، تھریڈنگ کروائی، پلکنگ کروائی اور خوشبو لگا کے بڑی ادا سے ایک لڑکی کو گرل فرینڈ بنانے کی آفر کی۔ اس بدبخت نے کچھ دیر غور سے میری طرف دیکھا اور آہستہ سے بولی، تمہیں بوائے فرینڈ بنانا چاہیے۔